کچھ روز قبل پاکستانی میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ایران میں ایک خاتون تھی ان پر مورل پولیس کے ہاتھوں تشدد ہوا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور اب پورے ایران میں انقلاب مخالف مظاہرے جاری ہیں، اور ان مظاہروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایرانی حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اس خبر کو لے کر پاکستان میں دو طبقوں نے بہت ادھم مچایا۔ ایک تو ناصبیت نے، انہوں نے کہا کہ اب انقلاب کیونکہ ایران سے ختم ہو جائے گا، ایران میں ایک شیعہ حکومت ہے، اس لیے پوری دنیا سے ہی شیعت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا وہ طبقہ تھا جو اپنے آپ کو سیکولر اور لبرل کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی ایران تو بہت برا ملک ہے، اس کے اندر خواتین پہ اتنی تشدد کیا جاتا ہے، اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو پھر تو جی یہ بالکل طالبان جیسا پردہ کرتے ہیں، اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو انہیں مار مار کر مار دیا جاتا ہے۔ تو جناب اب کچھ کافی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا تھا کہ یہ خاتون اپنی ایک کزن سسٹر کے ساتھ اور اپنے ایک بردر کے ساتھ جا رہی تھی، اور وہاں پر پردے کا اس طرح ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ سر کے بالوں تک کا پردہ ہے۔ گائیڈنس پولیس نے انہیں روکا، اس پولیس کا نام گائیڈنس پولیس نہیں ہے، جبکہ اس کا نام مورل پولیس نہیں ہے، اس کا نام گائیڈنس پولیس ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور صرف خواتین کو ہی نہیں روکتا بلکہ اگر مرد حضرات بھی کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو انہیں بھی روکا جاتا ہے۔ جس طرح اگر وہ کسی گرلز کالج یا اسکول کے سامنے کھڑے ہیں یا وہ کوئی بھی اگر غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انہیں روکا جاتا ہے۔ گائیڈنس پولیس نے ان دونوں کو روکا اور کہا کہ آپ ذرا اپنے اس حجاب کو درست کیجئے، جس کے اوپر ان کی جو کزن سسٹر تھی انہوں نے تو فوری طور پر اپنے اس حجاب کو درست کر لیا، مگر انہوں نے تھوڑی سی ریزسٹنس کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کا یہ حجاب درست کروا دیتے ہیں۔ جب یہ ان کے ساتھ تھانے میں پہنچی یا اس انویسٹیگیشن مرکز پہنچی تو انہیں اٹیک آیا اور انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کیوں ہوئی؟ اب یہ بھی راز کھل چکا ہے کہ انہیں برین ٹیومر تھا، اور اور ان کی 6 سال کی عمر میں ان خاتون کی ایک سرجری بھی ہو چکی تھی، اور ابھی جو ان کے ڈاکٹر تھے انہوں نے پریس ٹی وی سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ یہ ریسنٹلی پھر چیک اپ کے لیے آئی تھی، اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ زیادہ سٹریس لینے والے کام نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو دل کا اٹیک ہو اور آپ کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے زیر حراست محسوس کیا تو جو فطرتی طور پر انسان کے لیے ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے ہی انہیں دل کا اٹیک ہوا یا جو بھی ہوا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد خبروں کو کچھ سپن کیا گیا، اور اس کے بعد کچھ ویسٹرن میڈیا کے لوگ جن کا بڑا واضح ہے، وہ جو خاتون تھی اور پال کارنس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واضح طور پہ اپنے آپ کو الائے شمار کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ الائز ہیں، امریکہ، اسرائیل اور یو اے ای کے ساتھ ان کے بڑے قریبی۔ ایون امریکہ نے ان خاتون کو $6 لاکھ پچھلے سال دیے تھے اسی طرح کی اینٹی حجاب موومنٹ کے لیے۔ وہ لوگ میدان میں آئے اور چھوٹی سی کچھ ریاٹس ہوئی، وہ بھی کچھ جگہ پر۔ اس کے بعد انقلاب کی حمایت کے لیے جمعے کے روز ایک بڑی تعداد میں عوام نکلی، اور اس نے ثابت کیا، اور یہ تمام تر جو چیزیں تھیں انہیں ناکام بنا دیا گیا کیونکہ لوگوں کی میسیو سپورٹ انقلاب کے ساتھ تھی۔ تو حضور والا ایسا کچھ نہیں تھا، نہ انقلاب کو اس سے کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ ایران کے حجاب کو کمپیئر کر رہے تھے افغانستان کے گٹھ ملائیت کے ساتھ، تو حضور والا ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایران میں اگر آپ دیکھیں تو خواتین ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، اور وہاں پر چہرے کا حجاب نہیں ہے، بلکہ اگر آپ میڈیا میں دیکھیں خواتین آپ کو ملے گی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، میڈیکل، بینکنگ اینڈ فائنانس، ہر جگہ پہ آپ کو خواتین ملیں گی، اور ایرانی لوگ آپ کو بہت زیادہ ماڈریٹ بھی ملیں گے، مگر وہاں پہ حجاب کیا ہے؟ چہرے کا حجاب نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اس سر کو ڈھانپیں، اپنے ان بالوں کو کور کریں، جبکہ طالبان یا کوئی دوسرے جو لوگ ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ خواتین کو کوئی شخصی آزادی ہے ہی نہیں، وہ سماج میں کوئی فیصلہ کر نہیں سکتی۔